شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم لیکچر نمبر 11 پڑھیں گے، جس میں ہم نظم و عنوان برسات کی بہاریں کو پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نظم برسات کی بہاریں کے شاعر کے جو تعارف ہے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے شاعر جو ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، نذیر کا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد ہے، اور نذیر جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ آپ اکبر آباد میں آپ نے زندگی کا زیادہ عرصہ گزارا تھا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگاتے ہیں۔ اب اس نظم کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس نظم کی جانب بڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مخمس کسے کہتے ہیں۔ مخمس عربی زبان کا لفظ ہے، خمسن سے نکلا ہے، جس کے مطلب 5 کے ہوتے ہیں، اور حیت کہتے ہیں شکل و صورت کو، بناوٹ کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نظم جو ہے وہ 5 مصروں کی صورت میں لکھی گئی ہے، اور مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں عزیز طلبہ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ جب 5 مصرے ہوں گے تو اس نظم کو مخمس کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت کئی صورتوں میں نظم لکھی جاتی ہے، جس میں مثلث ہے، جس میں رباعی ہے، مخمس آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسدس ہے عزیز طلبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نظم کے ہر بند کے آخر میں ایک مصرع بار بار آیا ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ایسے مصرے کو عزیز طلبہ ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ ٹیپ کے مصرے کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر میں بار بار ہے، ہو بہو ہے، منو ان دہرایا جائے تو اسے ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ لازم نہیں ہے کہ مخمس کی حیت میں ہر 5واں مصرع جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹیپ کا مصرع جو ہے وہ مثلث کی حیت میں بھی لکھا جا سکتا ہے، رباعی کی حیت میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اور مسدس کی حیت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم برسات کی بہاریں جو ہے اس میں ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ تو آپ کو اس کا ٹیپ کا مصرع جو وہ زبانی لازمی یاد کرنا ہے کہ کیا کیا بچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے بعد اگر ہم نظم کی جانب بڑھیں تو اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے برسات کی بہترین منظر کشی کی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی کو، کیونکہ آپ نے عوامی موضوعات کا انتخاب کیا، اور آپ کی شاعری کا موضوع بھی جو ہے وہ عوام ہی ہے، بالخصوص غریب طبقہ ہوتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ برسات کے برسنے سے پہلے کا منظر، برسات کے برسنے کا منظر، اور اس کے بعد جو ہے برسات کے جو اثرات پڑتے ہیں، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، چاہے وہ سبزہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز پر برسات کے اثرات پڑتے ہیں، اس کو نذیر اکبر آبادی نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس نظم میں ہمیں کہ برسات کے برسنے سے پہلے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ گرمی ہی گرمی ہوتی ہے، حبس کا منظر ہوتا ہے، تو انسان ہے چاہے پرند ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ جب ان پر رحم فرماتے ہیں تو برسات سے پہلے جو وہ ہوائیں چلتی ہیں اور کالی گھٹائیں آسمان پر چھا جاتی ہیں۔ کالی گھٹائیں جب آسمان پر چھا جاتی ہیں تو وہ بارش کے آمد کا ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بارش برستی ہے، آہستہ آہستہ بارش جو وہ پتوں پر جب ہلکی ہلکی بارش برستی ہے تو وہ ایک خوبصورت منظر کشی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ جو وہ برسات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور برسات کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ دن ہو چاہے شام ہو چاہے سحر ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، پل پل ہو چاہے رات کی تاریکی ہو، ہر وقت جو وہ برسات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جب برسات رکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے تو اس کے بعد کا منظر شاعر ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ برسات جب برستی ہے تو چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے سبزہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پر برسات کے اثرات پڑتے ہیں، اور جب برسات کے اثرات پڑتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے، جس کا شکر نہ صرف انسان کرتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ بنیادی انسان کی ایک ضرورت ہے، جس کا شکر جو ہے نہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ چرند پرند اس زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے عزیز طلبہ، آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس حصے نظم میں سے سوال نمبر 2 پیپر میں ہمارے سے پوچھا جاتا ہے، جو کہ ہوتا ہے اشعار کی
تشریح کا۔ عزیز طلبہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ نظم جو ہمارے پاس بند کی صورت میں لکھی گئی ہے، مخمس کیفیت میں لکھی گئی ہے، لیکن پیپر میں ہمارے پاس بند کی تشریح نہیں پوچھی جاتی، ہمارے پاس اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے۔ حصہ نظم میں سے، کسی بھی نظم میں سے 4 اشعار لیے جاتے ہیں اور ان 4 اشعار میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ کہ بڑھتے ہیں اس کے، میں نے یہاں پہ ایک شعر لیا ہے نمونے کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تشریح کس طرح کریں کہ ہم جو ہے وہ پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ اور ایک شعر کی تشریح کرنے کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور 2 نمبر کی ڈویژن کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آدھا نمبر نظم کا عنوان اور شاعر کے نام پہ ہوتا ہے، اور آدھا نمبر اور 1.5 نمبر جو بقیہ 1.5 نمبر وہ اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز صاحب آپ لکھیں گے یہاں پہ سوال نمبر 2 جب پیپر حل کریں گے، اس کے بعد آپ لکھ دیں گے اشعار کی تشریح، اور اشعار کی تشریح جس حصے میں سے کریں کہ حصہ نظم میں سے کریں، حصہ نظم میں سے کریں وہ لکھیں گے، حصہ نظم ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے شعر لکھنا جو عزیز طلبہ وہ ضروری ہے، جب تک شعر نہیں لکھیں گے تب تک پتہ نہیں لگے گا کہ کس شعر کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، کس شعر کی تشریح آپ لکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے، جیسے میں نے یہاں پہ انتخاب کیا ایک شعر کا، تو یہ شعر ہمارے پاس ہے کہ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتا بماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی۔ اس کے بعد آپ مارکر کا استعمال کریں گے، یہ شعر لکھنے کے بعد شعر بھی مارکر کے ساتھ لکھیں گے، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نظم کا عنوان لکھیں گے، نظم کے عنوان کے بعد 2 ڈاٹ رابطے کی علامت لگا لیں گے، اور اس کے سامنے بالکل برسات کی بہاریں جس نظم میں سے یہ لیے گئے یہ شعر وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی لکھ دیں گے، اور نذیر کے اوپر علامت تخلص بھی لازمی لگائیں گے ایک اچھے امپریشن کے لیے، متحد پر اپنا روب و دبدبا قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد مفہوم لازمی لکھیں گے عزیز طلبہ۔ مفہوم میں کیا لکھیں گے؟ مفہوم میں لکھیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے لے کر پانی کی تہوں میں، چاہے وہ دریا ہے چاہے سمندر ہے، اس میں رہنے والی مخلوق مچھلی تک جو ہے وہ اس پر اثرات پڑتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے رنگ جو اس ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والی الہی تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے مختصر سا مفہوم پہلے آپ لکھ دیں گے، اس کے بعد اس شعر کی تشریح کریں گے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے، سب سے پہلے ان سطور کا استعمال کریں گے، ان لائنوں کا استعمال کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر برسات کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب برسات برستی ہے، برسات آتی ہے، تو اسے ہر جگہ، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ دریا ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ جنگل ہے، چاہے وہ سبزہ ہے، چاہے وہ میدان ہے، چاہے وہ صحرا ہے، یا زمین پانی کی تہوں میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں جس میں مچھلی وغیرہ شامل ہے، ہر ایک مخلوق پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور یہ ان سب چیزوں کو دوسرے بند میں شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے مصرے میں جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ سارے کے سارے جو رنگ بکھرے پڑے ہیں، یہ سارے کے سارے برسات کی جو تم نے تخلیق کی ہے، ان سب کو کرنے والا الہی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس میں آپ اس سے متعلقہ جو ہے وہ قرآنی آیات کا ترجمہ، حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حوالے کا شعر بھی لازمی لکھیں، اور مارکر کے ساتھ آپ لکھیں حوالے کا شعر، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ آپ کوئی ضرب الامثال اس کے متعلق ہو، جو بھی شعر آپ جس بھی شعر کی تشریح کریں گے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ضروری ہے کہ جیسے اس شعر کی تشریح میں ہم حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں کہ گنگور گڈائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں لا رہی ہیں۔ اس طریقے سے آپ مختلف قسم کے اپنی تشریح کو معیاری بنانے کے لیے، اور تشریح کی لینتھ جو ہے وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ ایک صفحے کی تشریح تو لازمی کریں، اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھا امپریشن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اس سوال کو جو ہے وہ سب سے پہلے حل نہیں کرنا۔ اس سوال ہونے کے بعد یہ پہلا سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 2 اس کی نمبرنگ ہوتی ہے، آپ نے اس کو پہلے نہیں کرنا، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ میں یہ رائے دوں گا کہ آپ اس سوال کو جو وہ سب سے آخر میں حل کریں، تاکہ جو آپ کے وہ تھوڑی سی محنت سے آپ کو زیادہ نمبر مل سکتے ہیں۔ جس طرح سوال نمبر 4 ہوتا ہے ہمارے پاس مختصر
سوالات کا سوال نمبر 8 ہوتا ہے ضرب الامثال کی تکمیل کا، تو اس میں آپ زیادہ نمبر حاصل کر سکیں تاکہ آپ اس مکمل اجتماعی طور پر اچھے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیسن، یہ نذیر اکمل آبادی کی لکھی ہوئی نظم برسات کی بہاریں کا۔ السلام علیکم۔